بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اگر صحت سے نوازا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے، اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر فراغت کے کچھ لمحات، مہلت کے کچھ لمحات اللہ رب العزت نے زندگی میں عطا فرمائے ہیں تو وہ بھی انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بہت سی ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اگر ایک نصیحت پر عمل کرنا چاہے انسان تو وہ ایک چھوٹی سی نصیحت اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور پوری زندگی کے تمام اعمال اس چھوٹی سی نصیحت کے اندر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے تئیں لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، دھوکے میں ہیں، اور وہ دو چیزیں صحت ہیں اور فراغت کے لمحات ہیں۔ یہ عظیم نعمتیں ہیں دونوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عظیم فرمایا اور جن کے بارے میں فرمایا کہ آدمی دھوکے میں ہے، تو یقیناً وہ بڑی چیزیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اور آج ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کے بارے میں بالکل بے فکر ہے۔ اگر صحت ہے تو پھر اس کو لہو و لعب میں لگائے ہوئے ہیں، ورنہ اپنی صحت سے ہمارے نوجوان اور نئی نسل کھلواڑ کر رہی ہے، صحت سے کھلواڑ کر رہی ہے، اور فراغت کے جو لمحات ان کو میسر ہیں ان سے بھی کھلواڑ کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ کیا تم ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارے اوپر غربت طاری ہو جائے؟ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا تم ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر غربت طاری ہو جائے، یا وہ مالداری جو تمہیں عطا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے؟ اور اس کے علاوہ ایک بات سب سے اہم ہے، وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر نعمت کی تین چیزیں ہوتی ہیں، تین حقوق ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی قدر کی جائے جو نعمت ملے، دوسرے اس کے ملنے پر شکر ادا کرے، اور تیسرے یہ کہ اس کا جہاں استعمال صحیح ہو صحیح جگہ استعمال کرے۔ صحت کا استعمال اور صحت جیسی عظیم نعمت کو خرچ کرنا اللہ رب العزت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ نوجوان نسل خاص طور سے سمجھتی ہے کہ ہم عبادت کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، نفلی کام کر لیں گے، لیکن ابھی تو نوجوانی ہے اور جوانی کا مسئلہ ہے۔ آج ہم نوجوان ہیں، یہ عبادت کرنا، اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا، مسجدوں کو اہتمام کے ساتھ جانا اور خیر کے کام کرنا، یہ تو ان لوگوں کے کام ہے جن کی عمریں ڈھل رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، اور یقیناً دھوکے میں ہیں۔ کیا معلوم کہ آج یہ جوانی، آج یہ صحت جو میسر ہے ہمیں، کل کو ختم ہو جائے۔ اور بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ نوجوان صحت مند ہوتے ہیں، لیکن نوجوانی کی عمر ہی میں ایسی کوئی بیماری آ جاتی ہے، ایسی کوئی آفت آ جاتی ہے، اور ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس سے وہ صحت چلی جاتی ہے، وہ صحت خراب ہو جاتی ہے، اور انسان پھر سوچتا رہتا ہے، پشیمان ہوتا رہتا ہے، اور افسوس کرتا رہتا ہے کہ کاش ہم نے نیک کام کر لیا ہوتا، کاش ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا، اور کاش ہم یہ کام کر کے اپنی صحت کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو فراغت کے لمحات ہیں، جو اچھے لمحات میسر ہیں، زیادہ کوئی کام کا بوجھ نہیں ہے، ان لمحات کی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان
اگر فراغت کا لمحہ ملتا ہے، فراغت کے مواقع ملتے ہیں، تو آج ہمارا نوجوان کہاں لگاتا ہے؟ چائے خانوں میں لگاتا ہے، ہوٹلوں کے اندر لگاتا ہے، اور اسی طریقے سے سڑک پر ٹہلتے ہوئے لگاتا ہے، موبائل میں لگاتا ہے، طرح طرح کی خرافات میں لگاتا ہے، دوسروں سے بات کرتے ہوئے گھنٹوں لگا دیتا ہے، اور اس فراغت کے لمحے کو، فراغت کے لمحات کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے۔ نماز کے لیے جانا، خیر کے لیے جانا، نیک کے لیے جانا، اور اللہ رب العزت کی طرف جانا، اس کے سجدے کے لیے جانا، اس کے رکوع کے لیے جانا، اس کے سامنے جھکنے کے لیے جانا، نوجوان سوچتا ہی نہیں ہے۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، نمازوں کے اوقات نکلتے رہتے ہیں، نوجوان مسجدوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اور لگائے رہتے ہیں فون اپنے کانوں میں، اور طرح طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، زبان کا بھی بے جا استعمال کرتے ہیں، صحت کا بھی بے جا استعمال کرتے ہیں، دماغ کا بے جا استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کا بے جا استعمال کرتے ہیں، اور پوری صحت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کا بے دریغ استعمال کر کے اللہ رب العزت کی کھلی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا آج جو تمہیں میسر ہے، جو یہ لمحات میسر ہیں، جو صحت میسر ہے، کیا پتہ یہ کل کو ختم ہو جائے۔ نوجوان قبروں کے اندر دفن ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے بوڑھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے آئندہ ہم کر لیں گے، اور کبھی یہ کام کر لیں گے، ابھی کام کر لیں گے، تبھی کام کر لیں گے۔ شیطان بہکاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح نہیں بہکاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ مثال کے طور پر کوئی نیک آدمی ہے، ایمان والا ہے، وہ نماز کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر نماز کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو پتہ ہے شیطان کو کہ سیدھے اگر منع کریں گے تو یہ مانے گا نہیں۔ تو شیطان کس طرح کہتا ہے کہ ارے آج تو فلاں کام ہے، کل سے انشاءاللہ نہا دھو کے نماز کی تیاری کریں گے اور نماز پڑھنا شروع کریں گے، اس کے بعد ناغہ نہیں ہوگا۔ اگلا دن آتا ہے تو پھر کوئی عذر دے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل اس کا کبھی نہیں آتا ہے، اور زندگی کی سانسیں اور زندگی کی چمک دمک ایک دم ختم ہو جاتی ہے، موت سامنے آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ تو شیطان سائڈ کے راستے سے بہکاتا ہے۔ شیطان اس طرح نہیں بہکاتا ہے کہ فلاں کام مت کرو۔ مثال کے طور پر کوئی نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے، تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے، جاگنا چاہتا ہے، آنکھ بھی کھل جاتی ہے، لیکن شیطان کہتا ہے ارے آج چھوڑیے، کل سے انشاءاللہ کام ہی شروع کریں گے، تو پھر ناغہ نہیں کریں گے اور کل سے شروع کریں گے۔ کل جب آتا ہے تو پھر دوسرے کام میں لگا دیتا ہے، دوسرے بہکاوے میں لگا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن پہ دن گزرتے رہتے ہیں، وہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور انسان کو توفیق مل نہیں پاتی ہے، اور شیطان کے جال میں اور شیطان کے بہکاوے میں مستقل وہ لگا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس کام کا ارادہ ہو فوراً کر لیا جائے، اور جس نیک کام کا ارادہ کیا جائے فوراً کر دیا جائے، اور اسی میں خیر ہے، اور شیطان کی کمر کو اسی سے توڑا جا سکتا ہے کہ جب جس کام کا ارادہ کیا جائے فوراً شروع کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کا انتظار مت کرو، آج یہ مالداری ہے کل کو نہ رہے گی، آج یہ فراغت کے لمحات ہیں کل کو نہ رہیں گے، اور آج یہ اچھے حالات ماحول مل رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ کل کو مل جائیں۔ اس لیے آپ انتظار کسی چیز کا نہ کیجیے۔ کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا، اور سب چیزیں جب ایک دم بالکل سب تہس نہس ہونے والی ہوں گی، قیامت آنے والی ہوگی، تب ہم نیک کام کریں گے، خیر کا کام کریں گے؟ یہ جوانی جب نکل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، تب نیک کام کریں گے؟ یہ فراغت کے لمحات نکل جائیں گے، مصروفیت بڑھ جائے گی، تب نیک کام کریں گے؟ انتظار کسی چیز کا نہ کیا جائے، اور خاص طور سے نیک کام کے لیے تو انتظار کسی چیز کا نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو صحیح معلوم ہے کہ یہ صحت کب تک ہمیں میسر ہے، فراغت کے لمحات کب تک میسر ہیں۔ اس لیے جب بھی ملے ہیں اور جتنے ملے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے جو فراغت کے لمحات میسر ہوتے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح جگہ ان لمحات کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔